عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ صرف معمولی نیکی نہیں بلکہ احسان، جو کہ نیکی کی انتہا ہوتی ہے، وہ سلوک ان کے ساتھ کرو۔ اور جہاں اپنے شکر کا حکم دیا انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، وہاں یہ فرمایا کہ ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ تو اے انسان، تو اپنے رب کا اور اپنے والدین کا شکر گزار رہے۔ والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی اطاعت گزاری کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کی تکلیفوں اذیتوں کو برداشت کرنا، یہ تو آپ بہت سنتے آئے ہیں اور اس میں بڑی تفصیل ہے، بڑی آیات ہیں، بڑی احادیث ہیں جو اکثر آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم ان امور کا ذکر کریں گے یا ان چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جو والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ عملی اقدام کرنے سے ہی کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ صرف رکشے کے پیچھے یا ٹرک کے پیچھے یا گاڑی موٹر سائیکل کے پیچھے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ صرف لکھوانے سے نا فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ ہوتا ہے عملی اقدام کرنے سے، کہ انسان عملی طور پر کیا کرتا ہے۔ تو ان عملی اقدامات کو کرنے سے ہی جو ہے والدین کو فائدہ ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ فائدہ بھی انسان کے اپنی طرف ہی لوٹتا ہے، اس لیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اس کو اجر ملتا ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ جو ایسا کرے گا اس کو شکر گزاری کا بھی اجر ملے گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اجر ملے گا، اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بنا دیں گے یا اس کو بھی ایسی اولاد نصیب فرمائیں گے جو اس کے بعد اس کے لیے بھی یہ نیکیاں کرے گی۔ تو سب سے پہلی چیز جو والدین کی زندگی کے بعد ہمیں خاص طور پہ جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے ان کے لیے استغفار کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا۔ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں وہ آنی چاہیے، نماز جنازہ کی دعائیں آنی چاہیے، تاکہ جب بھی ہم ان کے لیے دعا کریں تو نماز جنازہ کی دعائیں جو ہیں یا جنازے میں بھی شریک ہو تو وہ دعائیں تو کم از کم آتی ہیں۔ یہاں پہ یہ بات چھوٹی سی میں ذکر کر دوں کہ ہمارے لوگوں میں ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جی بچے اپنے والدین کا جنازہ خود پڑھانا چاہیے، بچوں کو اپنے والدین کا جنازہ خود پڑھانا چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے یہ اس طرح درست نہیں ہے، بلکہ ہر کام اسی کو کرنا چاہیے جس کا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو اگر اس کے اندر استطاعت ہے کہ وہ بول سکتا ہے تو اس کو ممبر پر بٹھا دیں، بھی یہ بول سکتا ہے تو یہ جمعہ پڑھائے۔ اگر کسی کو انجیکشن لگانا آتا ہے تو بس ٹھیک ہے، سب کو انجیکشن ہی لگاتا رہے۔ اگر کسی کو کتاب پڑھنی آتی ہے تو وہ استاد بن جائے۔ یہ جنازے پڑھانا، نماز پڑھانا، جمعہ پڑھانا یہ علماء کا کام ہے۔ اس میں صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ کسی کو جنازے کی دعا آ گئی ہے تو اب وہ امامت کروائے، اب وہ جنازہ پڑھا سکتا ہے، ایسا نہیں۔ اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑی فقہی چیزیں ہوتی ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو جنازے پڑھانا، نمازیں پڑھانا یا امامت کرنا یہ علماء کا ہی کام ہے اور ان کو ہی کرنا چاہیے۔ بہرحال جنازے کی دعا انسان کو خود تو کم از کم آنی چاہیے جو اپنے والدین کے لیے کرے، اور پھر ان کے لیے استغفار جو ہے وہ کثرت سے کرنا چاہیے اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح، کہ اللہ رب العزت کسی نہ نیک انسان کا درجہ جنت میں بلند کر دیتے ہیں. فیقول یا رب انا لی ہذہ، وہ کہے گا یا اللہ میرا درجہ تو متعین ہو چکا تھا میرے اعمال کے مطابق، اب یہ کہاں سے یہ درجے کی بلندی آ گئی. یعنی وہ تعجب سے حیران ہوگا، خوش بھی ہوگا، تو وہ یہ پوچھے گا کہ یہ کہاں سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یقول باستغفار ولدک لک، کہ تو جو اپنی نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا نا، تو وہ تیرے لیے استغفار کر رہی ہے، اس لیے جنت میں تیرا درجہ بلند ہو گیا. یہ نیک اولاد کی نشانی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کرے. تو جو دعائیں والدین کے لیے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 قسم کی دعائیں ذکر کی ہیں. ایک تو وہ دعا ہے جو سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، کیونکہ وہ دعا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے. اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا کر. وہ کیا ہے؟ وَقُلْ، اور یہ کہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سب سے چھوٹی، سب سے آسان، سب سے جامع اور سب سے افضل دعا والدین کے لیے. ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صرف 5 الفاظ ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور الفاظ جو ہے مختصر ہے لیکن معنی اس میں ایسے ہے کہ جس کا حساب ہی نہیں کیا جا سکتا. ایک یہ دعا. دوسری دعا تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر کی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ بڑی جامع دعا ہے، اس میں اولاد کے لیے بھی دعا ہے، اپنے لیے بھی ہے اور والدین کے لیے بھی، یعنی تینوں طبقوں کے لیے اس میں دعا ہے. اور تیسری دعا جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے جو بھی ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو. تو یہ 3 دعائیں خاص طور پر، اور ویسے بھی جو احادیث میں آتی ہیں دعائیں اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ انسان دعا کر لے. جب اگر والدین کے لیے کرنی ہو تو تثنیہ کے صیغے کے ساتھ، والدہ کے لیے کرنی ہو تو مؤنث کے صیغے، جس طرح بھی انسان جو ہے وہ ان کے لیے ان دعاؤں میں سے کسی کا بھی انتخاب کرے یا سب کا کرے. یا جو ہے وہ ویسے ہی اگر کسی کو اردو نہیں آتی تو ویسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا اللہ میرے والدین کو معاف کر دیں، ان کی مغفرت کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے. یعنی کوئی بھی دعا جو ہے ان کے لیے کی جا سکتی ہے. تو سب سے پہلی نیکی جو والدین کی زندگی کے بعد ان کے ساتھ کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ ان کے لیے استغفار اور دعائیں کرنا. استغفار اور دوسری دعائیں جو ہے ان کے لیے کرنا. دوسری چیز، دوسری نیکی جو والدین کی زندگی کے بعد ان کے لیے فائدہ مند ہے اور ان کے لیے کرنی چاہیے وہ ہے صدقہ کرنا. ان کے لیے صدقہ کرنا، یہ نیکی جو ہے یہ بھی والدین تک پہنچتی ہے. تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر نیکی جو انسان بعض دفعہ کرتا ہے نا کہ یہ پڑھ کے بخش دینا یا ایسے کرنا، وہی نیکیاں جو ثابت ہے نا انہی طریقوں پر ہمیں چلنا چاہیے، اسی میں برکت ہے اور انشاءاللہ اسی سے فائدہ ہوتا ہے. تو دوسری چیز جو ہے وہ ہے صدقہ کرنا والدین کی طرف سے. جیسا کہ اس میں کافی ساری روایات آتی ہیں. صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو ہے وہ واسطے سے، سعد بن عبادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے تھے. تو پیچھے مدینے میں ان کی والدہ فوت ہو گئی. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے. ایک سوال انہوں نے یہ کیا، مختلف روایات آتی ہیں. ایک میں آتا ہے کہ کہنے لگے کہ ان امی افترتت، کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی. ان تکلمت تصدقت، اگر وہ کوئی بات کرتی نہ کلام کرتی، اگر ان کو بات کرنے کا مہلت ملتی نا تو وہ صدقہ کرتی. افینفعها ان تصدقت عنها،
اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور فائدہ ہوگا۔ اور دوسری روایت میں ہے، یہ ایک روایت ہے صحیح بخاری کی، اور دوسری روایت ہے وہ ابو داؤد میں ہے، تو وہ انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ان ام سعد ماتت فأی صدقۃ افضل، کہ میری ماں جو ہے وہ فوت ہوگی، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الماء، پانی کا صدقہ سب سے افضل ہے۔ فحفر بئر وقال هذه لام سعد، تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کھدوا کے کہنے لگے یہ میری ماں سعد کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ایک یعنی ایک یہ انہوں نے صدقہ کیا۔ اس کے بعد ایک اور انہوں نے صدقہ اپنی ماں کے لیے کیا، یعنی اتنی محبت اور اتنا پیار کہ اپنی ماں کے لیے سب کچھ واپنے کے لیے اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے راضی۔ تو یہ عملی اقدامات ہوتے ہیں، صرف یہ مدرز ڈے پہ اسٹیٹس لگانے سے صرف جو ہے یہ ان کو فائدہ نہیں ہوتا کہ فادرز ڈے پہ مدرز ڈے پہ ان کا اسٹیٹس لگا دیا، ان کی تصویریں لگا دی، ماں تو بڑی یاد آتی ہے، باپ ہر عمر میں یاد آتا ہے، اس سے نہیں فائدہ ہوتا۔ یہ ہے فائدے کی چیز ہے، جیب سے نکالیں، ہاتھ سے کریں۔ تو دوسری چیز دوسری روایت میں ہے، بلکہ تیسری روایت میں کہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول اگر میں صدقہ کروں تو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو دوسرا صدقہ انہوں نے کیا کیا؟ قال فإني أشهدك أن حائطي المخاط صدقة عليها، کہ میرا ایک پھل والا بہت بڑا ایک باغ ہے، وہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیتا ہوں۔ یعنی کنواں بھی کھدوا دیا ان کے لیے، اور ایک بڑا باغ تھا جس میں بڑے اچھے پھل لگتے تھے، تو وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ تو یہ دوسری چیز جو ہے وہ والدین کی زندگی کے بعد جو ان کے لیے فائدہ مند ہے وہ ہے ان کی طرف سے صدقہ کرنا۔ تیسری چیز جو ان کے لیے فائدہ مند ہے وہ ہے ان کی نیکیوں کو جاری رکھنا، ان کی نیکیوں کو جاری رکھنا، کہ جو وہ نیکی کی اگر وہ کر گئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ نیکی ختم۔ مثلا وہ کسی مسجد میں وہ ماہانہ کسی کو دیتے تھے، یا کسی غریب یا مسکین یا بیوہ کی کفالت کرتے تھے، تو ان کی وفات کے بعد جو وہ ختم ہو گیا جو بس وہی کرتے تھے، نہیں، بلکہ ان کی نیکیوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب کوئی انسان فوت ہو جاتا تو اس کا عمل جو ہے وہیں پہ رک جاتا ہے۔ ظاہر بات وہ فوت ہو گیا، وہ عمل نہیں کر سکتا، مگر تین چیزیں، الا من ثلاثہ، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ انسان خود کرے، ایسا صدقہ جاریہ ہمیشہ تو کوئی بھی جاری نہیں رہتا، اگر والدین اگر اولاد جو ہے وہ صالح ہو تو وہ اس صدقہ جاریہ کی حفاظت بھی کرے۔ مثلا کہ ان کے والد صاحب نے مسجد میں کوئی موٹر لگوا دی تھی، تو اب وہ موٹر خراب بھی تو ہو جائے گی نا کبھی، تو انسان کو چاہیے، والدین بچوں کو چاہیے کہ وہ دھیان رکھیں ایسی چیزوں کا کہ ہمارے والدین یہ کر کے گئے تھے، اب ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ تو جو بھی یعنی کہ بڑے کام ہوتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے کہ صدقہ جاریہ۔ نمبر 2 علم من علم ينتفع به، یا ان کا کوئی علم تھا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے، تو جو ہے وہ اس کے علم کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ والے بچے جو ہے وہ ان کے جو ان کی سکھائی ہوئی چیزیں اس پہ عمل کریں اور آگے بچوں کو بھی سکھائیں، اور اگر کوئی ان کا علمی طور پر ان کا کوئی ورثہ ہے تو اس کو محفوظ کرے اور آگے لوگوں تک پہنچائے۔ اور تیسری چیز او ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی نیک اولاد ہو جو ان کے لیے دعا کرتے، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو یہ جو نیک اولاد ہے وہی یہ کام کر سکتی ہے، جو ولد صالح نہیں ہے وہ یہ کام نہیں کرتے۔ چوتھی چیز جو والدین کی زندگی کے بعد ان کو فائدہ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے قرض ادا کرنا، جو ان کے ذمہ قرض ہو وہ ادا کرنا۔ اور یہ قرض جو ہے یہ اگر تو کوئی شخص اس دنیا سے گیا ہے اور اس کے ذمہ قرض ہے اور اس کا مال موجود ہے تو فرض ہے کہ سب سے پہلے اس کے مال سے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ یہ بچوں کا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ اگر مال موجود ہے تو قرض دینا پہلے اور بعد میں وراثت تقسیم ہوگی، لیکن اگر نہیں بھی مال نہیں بھی ہے تو والدین یہ بچوں کی فرما برداری ہے، اور یہ بچوں کی اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی ہے کہ وہ ان کے قرض ادا کریں۔ جیسا کہ
جو ہے وہ جنگ احد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کے بیٹے جو ہے وہ بعد میں بڑے پریشان رہے، تو بتاتے تھے کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو بتایا کہ ابا جی پر بڑا قرض تھا، تو آپ نے ان کے لیے دعائیں بھی کی۔ پھر ان کی بہنیں تھیں، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ، یہ ان کی بات ہے، تو انہوں نے اس کے لیے ایک بڑی عمر کی عورت سے بھی شادی کی کہ تاکہ جو ہے وہ بچیوں کو سنبھال سکے۔ تو یہ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ یہ صلہ رحمی کی کہ ان کا قرض بھی ادا کیا، اور بچیوں کی، جو ان کی بچیاں تھیں اور اپنی بہنیں تھیں، ان کی بھی ذمہ داری لی، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جوانی کی جو امنگیں ہوتی ہیں انسان کی، اس کو قربان کر دیا۔ ایک جوان آدمی ایک جوان عورت سے ہی محبت کرتا ہے، لیکن انہوں نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تاکہ وہ ہمارے گھر میں آئے اور بچیوں کی پرورش کر سکے، سنجیدہ ہو۔ اگر بچیوں جیسے ہی کوئی بچی ہوگی، جوان ہوگی، وہ بھی جوان، تو وہ کیسے جو ہے وہ اپنی پرورش کر سکے؟ بڑی عمر سے عورت سے نکاح کیا، اور یہ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے وہ اس طرح صلہ رحمی کی۔ تو اس لیے قرض ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، کسی بھی مومن کا جو جان ہے وہ معلق رہتی ہے، جنت میں نہیں جاتی جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے، حتیٰ یقضی عنہ، جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے حتیٰ کہ شہید یغفر للشہید کل شیء الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن جو اس کے ذمہ قرض ہوتا ہے وہ معاف نہیں ہوتا جہاں تک کہ وہ ادا کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ادا کر دے۔ تو قرض جو ہے یہ باقی رہتا ہے، اس لیے پہلی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ باپ کے دفن ہونے سے پہلے یا تو قرض ادا کر دیا جائے یا اس کی ذمہ داری لے لی جائے، یا ادا کر دیا جائے یا ذمہ داری۔ یہ نہ ہو کہ اندر جنت میں جاتے ہی یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، تو یہ نہ ہو کہ جنت کا فیصلہ ہو جائے لیکن وہ قرض کے ساتھ معلق رہ جائے۔ تو اس لیے یہ باپ کے دفن ہونے سے پہلے اس معاملے کو جو ہے وہ صاف اور کلیئر کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، پانچویں چیز جو والدین کی زندگی کے بعد ان کے لیے کرنی چاہیے، وہ اگر ان کی طرف سے کوئی کفارے رہتے ہیں یا انہوں نے کوئی نظر مانی ہے جو اللہ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری پر مشتمل ہے، یا ان کی طرف سے کوئی روزے وغیرہ رہتے ہیں تو وہ رکھنے چاہیے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو کہنے لگی کہ میری ماں نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ روزہ رکھے گی، یا کوئی روزے تھے، تو کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم نے ادا کرنا تھا؟ کہنے لگے جی بالکل ادا کرنا تھا۔ تو آپ نے فرمایا فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُقْضَىٰ، تو اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو ادا کیا جائے۔ تو یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو روزے نمازیں ساری باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ معاملات بھی ہیں، معاملات دنیا کے سارے اچھے، لیکن سب سے بڑا اللہ کا قرض ہم پر کون سا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کا حساب ہونا ہے نماز کا۔ نماز کا جو بھی قرض اللہ کا جو ہم پر ہے، ان قرضوں کو جو فرائض اللہ نے رکھے ہیں نا وہ ہم پر قرض ہے، اس لیے اللہ کے قرض جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ ان کو دیے جائے اور لوگوں کو بھی دینے ہی چاہیے۔ تو دوسری روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات وعلیہ صیام، جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر کچھ روزے ہوں، صام عنہ ولیہ، جو بھی اس کا ولی ہوگا، جو وارث ہوگا، وہ اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ حضرات گرامی، چھٹی چیز جو والدین کو ان کی زندگی کے بعد فائدہ دیتی ہے وہ یہ کرنا چاہیے کہ اگر والدین پر کوئی بوجھ ہے تو ان کے بوجھ جو ہے وہ ہلکے کرنے چاہیے۔ مثلا اگر ان سے زیادتی ہو گئی ہے کسی سے، تو اس کے پاس جا کے درخواست کرنی چاہیے کہ آپ ہمارے ابا جی کو معاف کر دیں، آپ ان کی زیادتیوں کو معاف کر دیں، اس سے درخواست کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح
ایک بہت بڑی زیادتی جو ہم لوگ کر جاتے ہیں یا جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں نا اپنی جو وراثت جو ہے، جو اپنا مال ہوتا ہے، اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ضمن میں کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا آ جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ کچھ ٹیکسز کے معاملات کی وجہ سے اپنا کوئی پراپرٹی کوئی چیز جو ہے وہ کسی بچے کے نام پہ لگا دی، تو اس کا مقصد دینا نہیں ہوتا بلکہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو بعد میں وہ جناب بچے کہتے ہیں وہ تو ابا جی مینو دے گئے سے جی، ابا جی تو مینو دے گئے سے، دینے لینے کے لیے صاحب کہتے ہیں وہ تو خود دے گا، میں کیا کروں جی، میری تو مجبوری ہے لینا، اتنے مجبور ہوتے ہیں پھر وہ لینے کے لیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی کا باپ یا کسی کی ماں زیادتی کر کے کسی کو زیادہ دے دے کسی کو کم دے جائے، تو جس کو زیادہ ملا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خود بخود اس سے دستبردار ہو جائے، کیونکہ دیکھیں اگر انہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی گناہگار ہوں گے تو یہ بھی گناہگار ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بخشا جائے گا، یہ سمجھے وہ دے دے گی بس اس کو پتا ہے۔ یہ دیکھیں نا مثال کے طور پر، یہ ایسی مثال تو ویسے میں ایک بات کرتا ہوں کہ کوئی شخص ہے، کوئی دکاندار ہے، وہ چوری کا مال خریدتا ہے، پیسے سے خریدتا ہے، جب کبھی وہ پکڑا جائے گا تو کیا قانون اس کو معاف کر دے گا؟ حالانکہ اگر پتا اس کو یہ چوری کا مال ہے وہ جو ہے وہ اس کی معافی ہو جائے گی، وہ بھی باقاعدہ اس میں ملوث ہوگا۔ تو اسی طرح اگر کسی شخص کو اپنے والدین کی طرف سے کوئی چیز زیادہ مل گئی ہے یا اس کے پاس رہ گئی ہے یا کسی کو پتا نہیں، اس کو چاہیے کہ والدین کا بوجھ ہلکا کرے اور خود بخود جو ہے وہ چیز جو اس کا حق نہیں ہے اس سے وہ دستبردار ہو جائے۔ ساتویں چیز جو والدین کو فائدہ دیتی ہے وہ ہے والدین کی وصیت کو پورا کرنا۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی وہ وصیت کر کے رکھے، لیکن پہلے تو وصیت کرنا فرض تھا، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے خود بخود سارا کچھ تقسیم جو ہے وہ ورثاء کو تقسیم اپنے طرف سے کر دیا، تو وہ اسی طرح تقسیم ہوگا۔ لیکن ہر شخص کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کے تیسرے حصے کی وصیت کر دے۔ تو اگر کوئی شخص یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے بعد میرے اتنے مال میں سے جو ہے وہ فلاں بیوہ کو دے دیا جائے یا کسی غریب کو دے دیا جائے یا مسجد کو دے دیا جائے یا اللہ کے راستے میں دے دیا جائے، یا کوئی بھی وصیت کرتا ہے تو اس وصیت کو حتی الامکان پورا کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ والدین کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اگر کوئی ویسے چاہیے ہر شخص کو کہ اپنی وصیت کوئی نہ کوئی ایسی کر کے جائے اپنے مال میں سے جو اس کو فائدہ ہے، ورنہ مال تو سارا تقسیم ہو جائے گا، وہ بچے جو ہے وہ جس کا بھی ہے وہ لے گا۔ تو اس لیے والدین کی وصیت کو پورا کرنا، مجھے یاد ہے والد گرامی جس وقت نا وہ آخری یعنی چند لمحے پہلے کی بات ہے ان کی وفات سے، تو وہ نا کوئی معاملہ تھا، تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ اللہ نے معاملہ حل کر دیا ہے، تو جو بچے دارالقرآن میں پڑھتے ہیں نا ان کو کھانا کھلانا ہے، بس ویسے ہی ایک بات ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ کا شکر تھا کہ وہ ذہن میں رہی بات، تو ان کی جو ہے وہ اسی مجلس جس مجلس میں انہوں نے بات کی تھی اسی کے بعد جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی۔ تو الحمدللہ یاد رہی بات، وہ پھر کھانا کھلایا اور اچھے طریقے سے کھلایا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور سب کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ والدین کو جو چیز ان کی زندگی کے بعد فائدہ دیتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو والدین کے ساتھ صلہ رحمی ہے ان کی وفات کے بعد، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے واسطے سے جو تعلقات ہوں ان تعلقات کو نبھانا، اور وہ تعلقات رشتہ داریوں کے ہوں، جیسا کہ باپ کی طرف سے پھوپھی ہے، چچا ہے، تایا ہے، اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اگر کسی کا دادا دادی زندہ ہیں، اور ماں کی طرف سے خالہ ماموں، یا اسی طرح ماں کی سہیلیاں، باپ کے دوست، تو ان تعلقات کو نبھانا، تو یہ بھی والدین کے ساتھ صلہ رحمی کے ضمن میں آتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ ان کے بارے میں ابو بردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہتے ہیں میں مدینے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. تو عبداللہ بن عمر جو تھے ان کے ایک نام تھا، مدینہ کے بڑے عالم تھے، تو لوگ سارے دیکھتے تھے عبداللہ بن عمر فلاں شخص کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ان سے کہتے تمہیں پتہ ہے لما اتیتک، میں تیرے پاس کیوں آیا ہوں؟ وہ کہنے لگے جی مجھے نہیں پتا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ بعدہ، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی قبر میں صلہ رحمی کرے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے مرنے کے بعد، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھے اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو نبھائے. وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيكَ إِخًا وَوُدًّا، اور میرے ابا جی جو عمر تھے ان کے درمیان اور آپ کے والد گرامی ان کے درمیان بڑی محبت تھی اور بڑا بھائی چارہ تھا. میں اسی کو تعلق کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اسی طرح مدینہ میں جا رہے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے کچھ. تو انہوں نے رستے میں ایک اعرابی کو دیکھا، ایک دیہاتی قسم کا غریب سا، پھٹے پرانے کپڑے، بڑا گندا حالت اس کی. اس کو دیکھا تو عبداللہ بن عمر نے اس کو سلام کہا. صرف سلام ہی نہیں کہا بلکہ انہیں اپنی سواری پہ بٹھایا اور اپنے سر سے پگڑی اتاری، اس کے سر پر رکھی. یہ اتنی تکریم جو ہے اپنے سر سے پگڑی اتار کے رکھنا، یہ جو لوگ پگڑیاں پہنتے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی کسی کی تکریم ہوتی ہے، پگڑی اتار کے کسی کے سر پہ رکھ دینا. تو جو دیکھنے والے تھے نا عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ، بڑے مشہور تابعی، میں نے کہا اصلحک اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائے. یہ دعا ہوتی ہے کہ یہ تو اعرابی ہیں یرضون بالیسیر، آپ نے جو اس کو سلام کہہ دیا تھا نا، یہی اس کے لیے بڑی تعظیم تھی، بڑی تکریم تھی کہ عبداللہ بن عمر نے اس کو سلام کہا، یہی کافی تھی، آپ نے اتنا کچھ کیا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ود، کہ نیکیوں کی ماں یہ ہے، نیکیوں کی سب سے بڑی نیکی ہے کہ انسان اپنے باپ کی محبت والے لوگوں سے محبت قائم رکھے، اپنے باپ کی محبت والے لوگوں سے اپنی محبت کو قائم رکھے. تو ایسی بہت ساری اور بھی احادیث اور بھی مثالیں ہیں کہ اگر ماں نہیں ہے تو ماں کی جگہ پر اس کی خالہ، اپنی خالہ یا اپنی جو ماں کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا تعلق اور ان کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرنا، یہ بھی والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی طرح. نویں چیز جو والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد جو ان کو فائدہ دیتی ہے وہ ان کی نیک نامی کا سبب بننا ہے. یہ نہیں ہے کہ والدین جو ہے وہ نیک صالح ہو اور بچے جو ہے ایسے کرتوت ان کے ہوں کہ ان کو تانے ملیں. اب دیکھ لیں یہ مریم علیہ السلام، حالانکہ کوئی کام غلط نہیں تھا وہ، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے فوراً کیا کہا کہ ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ وہ تو اللہ نے بلا دیا، بتا دیا کہ یہ بچہ اللہ کی طرف سے ہے. تو جب بھی بچے کو حرکت کرتے ہیں تو سب سے پہلی گالی جو پڑتی ہے نا وہ اس کی ماں اور اس کے باپ کو پڑتی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ نہ تو اپنے والدین کو گالی نہ دلوائے. کیسے گالی دلوائے؟ جو کسی کی ماں کو گالی دے گا وہ اس کی ماں کو گالی دے گا. اگر یہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا. کسی کو برا کہے گا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ تو تیرا قصور نہیں، تیری تربیت ہی ہے. یعنی دیکھیں یہ والدین کے لیے یہ کتنی بدنامی کا سبب ہے. اس لیے اگر ایک جگہ پہ میں جاتا ہوں، کہیں ایک جگہ پہ میں گیا تو بچہ چھوٹا سا میرے ساتھ تھا، پھر بعض تھا بہت چھوٹا تھا ابھی، تو جو ہے وہ ایک جگہ پہ دو کرسیاں پڑی ہیں، میں بیٹھ گیا، میرے ساتھ یہ بیٹھ گیا. تو وہاں پہ نا ایک آدمی آیا، تو یہ چھوٹا سا تھا، بہت چھوٹا تھا، لیکن اس نے فوری طور پر کرسی سے اٹھا اور جو ہے وہ اس کو کہنے لگا آپ بیٹھ جائیں. اس نے 2-3 دفعہ کہا، اس نے کہا نہیں آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں. تو بہرحال وہ اس نے کہا کہ یہ بچہ اس کو کیا سمجھ ہے، یہ صرف والدین کی تربیت ہے. ایک خوشی کی بات انسان کو کبھی یاد رہ جاتی ہے.
کہتا ہے جی کہ یہ بچے کی کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ والدین کی تربیت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بچوں کو چاہیے کہ ایسے کام نہ کریں کہ جس سے اپنے والدین کی بدنامی کا سبب بنے، بلکہ ایسے کام کریں کہ لوگ کہیں کہ اس کا باپ جو ہے وہ بڑا نیک انسان تھا، اور نیک انسان کی ایک نیک اولاد ہے۔ یہ 10ویں چیز جو ہے جو والدین کو ان کی زندگی کے بعد فائدہ دیتی ہے وہ یہ کہ ان کی طرف سے حج اور عمرہ جس کو توفیق ملے وہ کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی کہ جو ہے وہ میرے والد گرامی فوت ہو گئے یا میری ماں فوت ہوگی، ولم تحج، یا والد کے بارے میں کہا تھا افاحج عنہا، کہ میں اس کی طرف سے ماں کی بات تھی میں اس کی طرف سے حج کروں، تو آپ نے فرمایا نام حجی عنہا، ہاں ضرور اس کی طرف سے حج کرو۔ تو یہ والدین کے ساتھ نیکیاں کرنا یہ صرف بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بچیاں ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ نیکی کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، وہ ہمیشہ اس کے تعلق کو نبھائیں، اور اس کے بعد جو ہے والدین کے بعد بچے جو ہے بھائی وہ کرے، بچیوں کی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھی جاتی۔ حالانکہ یہ دیکھیں یہ حدیث جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایک بچی پوچھ رہی کہ اپنی ماں کی طرف سے میں حج کروں، تو جس طرح یہ بچوں پر ذمہ داری ہے اپنے والدین کی جو ہے وہ عزت کرنا، تکریم کرنا، صلہ رحمی کرنا، اسی طرح بچیوں کی بھی ذمہ داری ہے ان کی طرف سے صدقات، خیرات، دعائیں، یہ سارا کچھ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے جو بچوں کی ذمہ داریاں ہیں حسب استطاعت یہ بچیوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم حسب استطاعت ان کی خدمت کریں، ان کو راضی رکھیں، ان کو خوش رکھیں۔ اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے والدین، بہن، بھائی، اعزاء و اقارب، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرما، سب کے گناہوں کی بخشش فرما۔ اللہ جتنی پریشانی ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اور جو لوگ پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جانی طور پر، مالی طور پر جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ یہاں جتنے بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں جو بھی نیک جائز خواہشات ہیں اللہ ان کو پورا فرما۔ اللہ جب تک زندہ ہے تیرے دین پہ چلتے رہیں، موت آئے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمانا۔ اللہ موت کی سختیوں سے، قبر کی سختیوں سے، روز قیامت کی سختیوں سے، عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمانا۔ اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا۔ اللہ روز قیامت اپنا سایہ نصیب فرمانا۔ جنت میں انبیاء، شہداء اور صلحاء کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔